امین الدین صاحب، مجھے اپنا سوال دہرانا پڑے گا یا آپ کے ذہن میں ہے ابھی تک کہ میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ آپ سوال دہرا دیں تو مہربانی ہوگی، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے جناب، یہ تو میرا فرض ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر گواہ سے پوچھا، امین الدین صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ آج کل آپ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں ایک بلڈر کے طور پر مشہور ہیں؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں چھوٹے موٹے تعمیراتی ٹھیکے پکڑتا ہوں، 2-3 منزلہ گھر، 200 سے لے کر 600 گز تک کے بنگلے اور اسی حجم کے دیگر تعمیراتی کام، اور ظاہر ہے جب میں کنسٹرکشن کرواتا ہوں تو بلڈر ہی کہلاؤں گا۔ مجھے آپ کے بلڈر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ سوال تو میں نے کسی اور مقصد سے پوچھا تھا۔ کس مقصد سے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا یہ بھی درست ہے کہ کنسٹرکشن کے بزنس میں قدم رکھنے سے پہلے آپ ملزم کے ساتھ مل کر گارمنٹس کا کاروبار کر رہے تھے؟ میں دراصل ایک مخصوص انداز میں امین الدین پر کام کر رہا تھا۔ میں غیر محسوس طور پر اسے مختلف نوعیت کے سوالات میں الجھا کر اس کے خلاف ایسے پوائنٹس جمع کر رہا تھا جن کے استعمال سے آخر میں اسے کلین بولڈ کر سکوں۔ مجھے اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیابی حاصل ہو سکتی تھی جب میں اس کے ذہن کو متضاد اور مختلف زاویوں پر سر پٹ دوڑا کر اسے جھنجھلاہٹ اور کوفت میں مبتلا کرتا چلا جاؤں، اور میں بعین ایسا ہی کر رہا تھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، اور گارمنٹس کے کاروبار کا یہ تجربہ خاصا تلخ ثابت ہوا تھا۔ تلخ؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ آپ کے لیے یا ملزم کے لیے؟ ظاہر ہے میرے لیے، وہ ناگواری سے بولا۔ تبھی تو میں اس بزنس سے الگ ہو گیا تھا، جبکہ ملزم کا موقف آپ کے برعکس ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے مطابق آپ بزنس کے حسابات میں بڑے گڑبڑ بلکہ غبن کے مرتکب ہو رہے تھے۔ جب ملزم نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو آپ اس کے دشمن ہو گئے۔ آپ نہیں، بلکہ ملزم گارمنٹس کے بزنس میں آپ سے الگ ہو گیا اور اس نے آئل اینڈ گھی مل میں ملازمت کر لی، جبکہ آپ کچھ عرصے تک گارمنٹس کے کاروبار کو اکیلے ہی چلاتے رہے تھے اور پھر سمیٹ سماٹ کر کنسٹرکشن کے کام میں لگ گئے۔ ملزم کو تو ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے بولا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ امین الدین صاحب، مایوسی گناہ ہے، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ اور میں مل کر کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کر دیا۔ امین الدین، کیا یہ صحیح ہے کہ جب وقوعہ کے روز ملزم گھر پہنچا تو آپ پہلے سے اس کے گھر میں موجود تھے؟ آپ کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ آپ کی وجہ سے میاں بیوی میں اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا، جس کے نتیجے میں ملزم گھر سے نکل گیا اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ یہ بالکل غلط ہے جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں لگ بھگ 10 بجے رات لبنہ کے گھر پہنچا تھا، اور وہ بھی ایک ضروری کام سے، ورنہ میں نے ملزم کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ بہرحال وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب رات 10 بجے کے قریب میں ملزم کے فلیٹ پر پہنچا تو اسی وقت یہ اپنے فلیٹ سے نکلا تھا، اور وہ بھی بڑی افراتفری کے عالم میں۔ میرے دماغ میں کھٹکا ہوا کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ملزم کی مجھ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میں جلدی سے فلیٹ کے اندر داخل ہوا تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ میں نے بیل بجانے یا دستک دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ فلیٹ کے اندر خیریت نہیں ہے، اور واقعی خیریت نہیں تھی۔ اس ظالم انسان نے، اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، اس شیطان نے میری اکلوتی بہن کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ میں گواہ کے جذباتی مکالمات سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں سوال کیا، امین الدین صاحب، استغاثہ کے مطابق آپ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملزم نے اپنی بیوی کو گیلری میں سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا، لیکن ابھی آپ جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے تو آپ کو عینی شاہد کے مرتبے پر فائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ میں نے ابھی جو کچھ بتایا ہے وہی بیان پولیس کو بھی دیا تھا، وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا۔ جب ایک گھر میں 2 افراد موجود ہوں، ان میں سے ایک افراتفری کے عالم میں گھر سے باہر نکلے اور دوسرے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ گیلری میں سے نیچے گر کر ہلاک ہو چکا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرار ہونے والے شخص نے دوسرے کو دھکا دے کر نیچے گرایا ہوگا۔ اگر آپ کے اس قسم کے اوٹ پٹانگ بیان پر پولیس نے آپ کو عینی شاہد کا ٹائٹل دیا ہے تو میں استغاثہ کی عقل پر صرف ماتم ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا،
کیونکہ آپ کی سوچ بیمار اور خیالات خاصے نامعقول سے ہیں۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، امین الدین، جب ایک شخص افراتفری کے عالم میں فلیٹ سے نکل کر نیچے کی جانب بھاگتا ہے بقول آپ کے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص اسی فلیٹ کی گیلری میں سے گر کر موت کے منہ میں جا چکا ہے بقول آپ کے، تو اس کا سب سے زیادہ معقول مطلب یہ نکلتا ہے کہ فریق ثانی کسی حادثے کے باعث فلیٹ کی گیلری سے نیچے گر گیا ہے، یا یہ کہ فریق ثانی نے اپنی جان لینے کے لیے از خود گیلری سے چھلانگ لگائی ہے۔ میرے مطابق اور فریق اول افراتفری کے عالم میں بھاگ کر نیچے گیا ہے تاکہ فریق ثانی کی خبر گیری کر سکے کہ وہ چوتھے فلور سے پختہ سڑک پر پہنچنے کے بعد زندہ بھی بچا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی تھیوری کو درست مان لیا جائے تو پھر ملزم کو سڑک پر موجود ہونا چاہیے تھا، وہ ہمت پکڑ کر طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ وہ چپکے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مجرموں کی طرح جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ میں نے چبھتی ہوئی نظر سے استغاثہ کے گواہ امین الدین کو دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں کہا، امین الدین، لگتا ہے آپ ابھی تک غیر مہذب دنیا کے کسی تاریک گوشے میں رہائش پذیر ہیں، اور تازہ ترین عدالتی تحقیق کی روشنی تو کیا ایک کرن بھی آپ کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، یوں گھما پھرا کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب انسان کا دماغ بلکہ نیت گھومی ہوئی ہو تو اسے سیدھی بات بھی الٹی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، میں تو جناب کی خدمت میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ اب تک کی عدالتی کارروائی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ میرا موکل وقوع کی رات ٹھیک 9 بجے اپنے گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ 9:30 بجے سے رات 12 بجے تک کا وقت اس نے بروس لی کی فلم انٹر دا ڈریگن دیکھتے ہوئے بندر روڈ کے ایک سینما میں گزارا تھا۔ وہ 10 اور 11 بجے کے درمیان اپنی بیوی کو فلیٹ کی گیلری میں سے دھکا دے ہی نہیں سکتا۔ بیوی کی غیر طبعی موت میں سراسر اس کا نقصان تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر لبنہ کا قاتل نہیں ہے۔ جب آپ اپنی وکالت کے زور پر اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر چکے ہیں تو پھر یہ کارروائی کس سلسلے میں ہے؟ اس کے استفسار میں طنز کی کاٹ تھی۔ میں نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا، امین الدین، میں نے اپنی وکالت کے زور پر نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت اور شواہد فراہم کر کے اپنے موکل کو عدالت کی نظر میں بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عدالتی کارروائی اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اصل مجرم؟ آپ کس کو اصل مجرم سمجھتے ہیں؟ آپ اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں امین الدین؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ ملزم کے فلیٹ کی گیلری میں نصب آہنی ریکنگ اور گرل آپ نے نکلوا کر کہیں مرمت کے لیے دے دی تھی؟ میں نے پچھلے آدھے گھنٹے میں امین الدین کو شکار کرنے کے لیے اس کے ارد گرد سوال اور جواب کا جو نادیدہ جال پھیلایا تھا اسے دھیرے دھیرے سمیٹنے کا وقت آ گیا تھا، اور میں یہی کر رہا تھا۔ گواہ نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں کا کیا سوال ہے؟ وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولا، ریکنگ کو مرمت کی ضرورت تھی، اس لیے۔ آپ کنسٹرکشن کے بزنس میں گھسے ہوئے ہیں اور بڑے فخر سے خود کو بلڈر بھی کہلواتے ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ کے ایک اشارے پر 10 ویلڈنگ پلانٹ اور سینکڑوں کام کرنے والے ملزم کے فلیٹ پر پہنچ جاتے، وہ گرل اینڈ ریکنگ کی مرمت اور تنصیب نو کو یوں چٹکیوں میں نمٹا ڈالتے، پھر آپ نے دوسرا راستہ کیوں اختیار کیا؟ میری مرضی، وہ برہمی سے بولا، آپ کو کیا تکلیف؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ… میں نے اس کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کہ لبنہ کو نیچے گرنے یا نیچے گرانے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھتے رہیں۔ اس کی برہمی میں غصہ بھی شامل ہو گیا۔ میں نے اپنے انداز میں ایک ہنگامی تبدیلی کی اور ہمدردی بھرے نرم لہجے میں کہا، امین الدین، کیا یہ درست ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے ملزم غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا تھا؟ لبنہ کو اس کی بے وفائی کا علم تھا اور وہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ امین الدین نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میرا ہمدردانہ انداز اسے ہضم نہیں ہو سکا تھا، تاہم کوئی منفرد رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا، ہاں یہ درست ہے۔ میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ملزم نے چند آبرو باختہ عورتوں سے بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ میں نے کبوتر پکڑنے کے لیے محتاط انداز میں ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ مجھے لبنہ کے دکھ کا بڑی شدت سے احساس تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ظالم انسان نے اپنے گھر میں میری آمد و رفت پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے امین الدین، بہت کچھ، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور میاں بیوی کو لڑنے جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔
ان کے بیچ لڑائی جھگڑا اس وقت عروج پر پہنچ گیا تھا جب لبنہ کو یہ پتا چلا کہ ملزم کسی مالدار بیوہ سے شادی کرنے والا ہے۔ وہ پوری طرح ٹریپ ہو چکا تھا۔ اسے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ میں دم قدم چلاتے ہوئے اسے کون سے عمیق گڑھے کے کنارے لے آیا ہوں۔ غالباً اس مالدار بیوہ کا نام سمیرہ تھا۔ میں نے چٹکی لی۔ غالباً نہیں، یقیناً، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی رداد جس کا نام ہے سچی توبہ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ غالباً یہیں، یقیناً، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی حاصل کر لی تھیں۔ کچھ فائدہ نہیں امین الدین صاحب، میں نے مایوسی بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ آپ نے معلومات جمع کرنے میں وقت برباد کر دیا اور اپنے فرض سے غافل رہے۔ میں اپنے فرض سے غافل رہا؟ کیا مطلب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ امین الدین، میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ آپ ان دونوں سے بڑے تھے، عمر میں بھی اور تجربے میں بھی۔ آپ کا فرض بنتا تھا کہ بیٹھ کر انہیں سمجھاتے۔ آپ اگر انہیں طریقے سلیقے سے سمجھاتے تو یقیناً یہ لوگ لڑائی جھگڑے سے باز آ جاتے۔ میں نے انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن یہ دونوں اپنی اپنی جگہ اڑیل ٹٹو کی مانند ڈٹے رہے۔ کوئی اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میری ساری محنت بیکار گئی۔ امین الدین، میں نے نادیدہ جال کو ایک خطرناک پھندے کی صورت استغاثہ کے گواہ کی گردن کے گرد کستے ہوئے کہا، آپ نے ڈھنگ سے محنت کی ہی نہیں، ورنہ یہ معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا۔ وقوعہ کے روز بھی ان دونوں میں شدید نوعیت کا پھڈا ہوا تھا اور آپ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ اگر آپ ان دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیتے تو ملزم روٹ کر پکچر دیکھنے نہ چلا جاتا۔ اور آپ یقین جانیں، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں نے انہیں اس رات بھی بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ بولتے بولتے یکدم رک گیا اور پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ ڈیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ دا ڈرٹی گیم از اوور، اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ وہ کیس امین الدین کے اس بیان پر استوار تھا کہ وقوعہ کے روز جب 10 بجے وہ کسی ضروری کام سے لبنہ سے ملنے آیا تو اس نے حسن نظامی کو افراتفری کے عالم میں وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اسی بیان کی بدولت استغاثہ نے امین الدین کو آئی وٹنس کا مرتبہ عطا کر دیا تھا، لیکن جب میرے پھیلائے ہوئے جال کا گھیرا تنگ ہوا تو اس نے بے خیالی میں اگل دیا کہ جب ملزم اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ ان کے گھر میں موجود تھا اور اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بقول اس کے، یعنی وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ وقوعہ کی رات 7 اور 9 بجے کے درمیان وہ حسن کمال کے فلیٹ میں موجود تھا۔ عدالت کے لیے بس اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا۔ احکام عدالت پر گواہ کی دروغ گوئی کو دیکھتے ہوئے جب پولیس نے اسے شامل تفتیش کیا تو اس نے بڑی شرافت کے ساتھ اگلے پچھلے سارے اقرار بھی کر لیے، جن میں اقرار اعظم یہ ٹھہرا کہ امین الدین نے حسن نظامی کی دشمنی اور دولت کے لالچ میں اپنی سگی بہن لبنہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کمبخت کو کسی طرح یہ بھنک مل گئی تھی کہ ان میاں بیوی میں کوئی ایسا تحریری معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق لبنہ کی غیر طبعی موت واقع ہونے کی صورت میں اس کا ترکہ حسن نظامی کو نہیں مل سکے گا، لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا کہ معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں حسن نظامی تو جائیداد سے محروم رہے گا ہی، اس کے ساتھ ہی مذکورہ پراپرٹی ایک فلاحی ادارے کی ملکیت ہو جائے گی۔ امین الدین نے وہ ایگریمنٹ دیکھنے کے لیے لبنہ پر بہت زور ڈالا تھا، لیکن لبنہ نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ امین الدین نے اندھیرے میں رہتے ہوئے اپنی سگی بہن کو دولت اور جائیداد کے لیے قتل کر ڈالا اور بالآخر خود بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس کیس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امین الدین نے لبنہ کو گیلری سے نیچے کیسے گرایا، کیونکہ عرفان کے بیان کے مطابق جب اس کی والدہ لبنہ گیلری سے نیچے گر رہی تھی تو اسے گیلری میں کوئی بھی زیرو نظر نہیں آیا تھا، جب ہی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ اس کی والدہ کو حسن نظامی نے دھکا نہیں دیا،
पुलिस कस्टडी में इकबाल जुर्म करते हुए अमीनुद्दीन ने वारदात के इस पहलू पर रोशनी डालते हुए बताया था कि उसने एक ख़ास मंसूबे के तहत गैलरी की रैकिंग नुमा ग्रिल हटवाई थी। बस वो मौके की ताक में था और यह मौका उसे वकुआ की रात मिल गया। वो जब भी बहन से मिलने उसके फ्लैट पर आता तो उसकी जेब में स्याह रबर का एक मोटा ताज़ा चूहा मौजूद होता। ऐसा वो उस वक्त से कर रहा था जब से उसके जहन ने मंसूबा बंदी की थी। वकुआ की रात जब मुलजिम को घर से रवाना हुए कोई घंटा भर गुजर गया तो अमीनुद्दीन ने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। उस वक्त वो लुबना के साथ उसी बेडरूम में बैठा हुआ था जिसकी गैलरी की रैकिंग और ग्रिल वगैरह निकाली जा चुकी थी। उसने यकदम संजीदा होते हुए लुबना से कहा, मैंने हसन की आवाज़ सुनी है, शायद वो तुम्हें पुकार रहा है। लेकिन मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। लुबना हैरत से अपने भाईजान को देखते हुए बोली, आवाज़ उधर से आई है। अमीनुद्दीन ने बेडरूम के उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसकी दूसरी तरफ गैलरी थी। देख तो लो वो कह क्या रहा है। लेकिन भाईजान, वो यूं नीचे सड़क पर खड़े होकर मुझे क्यों आवाज़ देगा? लुबना ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा और अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप कहते हैं तो मैं झांक कर देख लेती हूँ। जितनी देर में लुबना गैलरी में पहुंचकर नीचे झांक कर देखती, अमीनुद्दीन अपनी जेब में से रबर का वो स्याह मोटा ताज़ा चूहा निकाल चुका था। मज़कूरा चूहा उसके हाथों में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार था। लुबना ने नीचे झांक कर देखा और वहीं पर झुके झुके बोली, सड़क पर तो हसन कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है आपको मुगालता हुआ है। पगली, मुझे मुगालता नहीं हुआ, अमीनुद्दीन ने गहरी संजीदगी से कहा। ये देखो। लुबना ने बेसाख्ता गर्दन घुमाई और अपने भाईजान के हाथों में सुर्ख आंखों वाले एक सेहतमंद स्याह चूहे को देखकर शिशदर रह गई। अगले ही लम्हे अमीनुद्दीन ने अपने हाथों को कुछ ऐसे अंदाज में हरकत दी जैसे वो नाम नेहाद चूहा उसकी तरफ उछाल रहा हो। इस सूरत हाल ने लुबना की सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर दी। वो खुद को बचाने की कोशिश में एक फितरी रद्द अमल के तहत उछली। ये उछलना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ क्योंकि इस एक गैर इरादी हरकत ने उसे चौथे फ्लोर की गैलरी में से नीचे पुख्ता सड़क पर ला फेंका था। इरफान और उसके सर का ख्याल है कि हसन कमाल को मेरी वकालत ने बचाया था, मगर मैं कहता हूं कि यह निज़ामी की सच्ची तौबा का समर था। आप क्या फरमाते हैं बीच इस मसले के?